بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑے احترام والا اور بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور محرم کے مہینے میں خاص طور پر 9 محرم اور 10 محرم الحرام یہ بہت اہم دن ہیں۔ اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے حوالے سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس دن 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اس ضمن میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یوم عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اچھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کی تفصیل میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی اور اس کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور یہودی لوگ وہ شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے، ہم بھی شکرانے کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، کیونکہ صحابہ نے بتلایا کہ یہودی یوم عاشوراء کے موقع پر ایک روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور ہم ایک کے بجائے 2 روزے رکھیں گے۔ تو اس لیے یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر 9 محرم کا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھا جا سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یوم عاشوراء کے حوالے سے 2 کام ہمارے سامنے آ گئے۔ نمبر 1 توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، نمبر 2 یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس کتاب کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، ان پر خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم الحرام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر یعنی اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے والدین پر، اور اگر بہن بھائی بھی گھر میں رہتے ہیں ساتھ، تو ان پر بھی وسعت اور کشادگی کرنی چاہیے۔ مطلب عام دنوں میں یا عام حالات سے ہٹ کر روٹین میں جیسے انسان یعنی اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اس سے ہٹ کر یعنی کچھ خاص اور کچھ اسپیشل اپنے گھر والوں کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنی انسان کی توفیق ہو، جتنی انسان کی گنجائش ہو، تو اپنی گنجائش اور وسعت کے مطابق گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ خرچ کرنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لی جائے، کوئی خاص کوئی عمدہ قسم کی ڈش تیار کر لی جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی اچھی چیز جو ہے نا لا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دی جائے۔ تو بہرحال یہ 3 کام، توبہ استغفار کرنا، روزہ رکھنا، اور اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرنا، یہ تینوں کام 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن کرنے چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام لازم اور ضروری نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہیں، کر لیں گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اپنی ہی ذات کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اس میں انسان کے اوپر کسی قسم کا وبال نہیں ہے۔ کر لیں گے تو اپنا فائدہ، نہیں کریں گے تو نقصان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 محرم کے دن یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔